نازیہ بہت خوبصورت مانی جاتی تھی۔ اس کے کولیگز اس کی کانفیڈنس کی، اس کے اسٹائل کی اور اس کے اسکن کی تعریف کرتے تھے، لیکن کچھ وقت سے کچھ بدل گیا تھا۔ لوگ اسے اوائڈ کرنے لگے، باتیں چھوٹی ہونے لگی، کمپلیمنٹس ختم ہو گئے، بس فارمل مسکراہٹ رہ گئی۔ ایک دن اس نے اپنی فرینڈ سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں تو پہلے جیسے نہیں ہوں، لوگ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں مجھ سے؟ اس کی فرینڈ نے نیچے دیکھا، تھوڑا ہیزیٹیٹ کیا اور پھر دھیرے سے بولا، نازیہ، شاید تمہارا چہرہ نہیں بدلا، شاید کچھ اور بدل گیا ہے اندر سے۔ نادیہ مینٹلی اس چیز سے اتنا پریشان ہو گئی کہ اس نے ایک اسلامک لائف کوچ کے ساتھ سیشن بک کیا۔ میٹنگ کے دوران بات کرتے ہوئے اینڈ میں اسلامک لائف کوچ نے نادیہ کو 1 ویک کا ٹائم دیا کہ اس ویک میں اپنے ساتھ روزانہ اکیلے ایک نوٹ بک اور پین لے کر بیٹھو اور اس بارے میں سوچو اور لکھو اور ریفلیکٹ کرو کہ تمہاری خوبصورتی اب تمہیں اور دوسروں کو پہلے جیسی کیوں نہیں لگتی۔ نادیہ نے 1 ویک تک سوچا اور یہ ایک لسٹ بنائی جس کی وجہ سے وہ اب اٹریکٹیو نہیں لگتی، اور وہ لسٹ اس نے اسلامک لائف کوچ کو سنائی۔ ہر صبح نازیہ ایک لمبی سانس کے ساتھ دن سٹارٹ کرتی اور کہتی، پھر سے ٹریفک، اب لیٹ ہو جاؤں گی تو پھر سے مینیجر کی چک چک سننی پڑے گی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا میرے ساتھ۔ اسلام کے حساب سے بار بار شکایت کرنا اللہ کی بلیسنگز کی ناشکری ہوتی ہے، جسے کفر النعمہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتے وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ سائیکالوجی کے مطابق یہ عادت دماغ کو ایسے ٹرین کرتی ہے کہ وہ صرف برائی دیکھنے لگے، اچھائی نہیں۔ روحانی طور پر یہ عادت دل کو اداس اور ڈارک بنا دیتی ہے، جس سے نعمتیں بھی بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ کچھ وقت بعد نازیہ کی انرجی ہیوی ہونے لگی، اس کا چہرہ ڈل، اس کی آواز تیز اور لوگ اس کے چڑچڑے پن کی وجہ سے دور ہونے لگے۔ تب اسے سمجھ آیا کہ اصل چمک میک اپ سے نہیں، شکر سے آتی ہے۔ نازیہ کو فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ تھا، یعنی اسے لگتا تھا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں کے سیکرٹس پتہ کرتی لیکن اسے اپنے اندر نہ رکھ پاتی۔ ایک دن ایک کو ورکر نے اس کا سامنا کیا اور اس سے کہا، میں نے تم پر ٹرسٹ کیا تھا نازیہ، یہ بات کانفیڈینشیل تھی جو تم نے دوسروں کو بتا دی۔ جب نادیہ نے ریفلیکٹ کرتے وقت اس لمحے کے بارے میں سوچا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ اسے قرآن کی ایک آیت یاد آنے لگی جہاں قرآن میں اللہ نے سخت منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تمہیں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند ہوگا؟ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق غیبت اکثر انسیکیورٹی سے آتی ہے، دوسروں کو نیچا دکھا کے اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنا۔ ہر بار جب وہ کسی کے بارے میں برا بولتی، وہ اپنے ایگو کو فیڈ کرتی، اپنے روح کو نہیں۔ انسٹاگرام سکرول کرتے ہوئے نازیہ کا دل جلتا تھا۔ اس کے دوست کی انگیجمنٹ ہو گئی اور ایک دوست نے گاڑی لے لی۔ وہ ماشاءاللہ ضرور لکھتی کامنٹ میں، لیکن اندر سے محسوس کرتی کہ میں کیوں نہیں، میری انگیجمنٹ کیوں نہیں ہوتی، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ یہ اچھے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ سائیکالوجی کے مطابق حسد انسان کے سیلف امیج کو خراب کر دیتا ہے، بندہ اپنی ویلیو دوسروں کے سکسیس سے میجر کرنے لگتا ہے۔ روحانی طور پر یہ اللہ کے تقدیر یعنی قدر پر شک کرنے لگتا ہے۔ پھر اسلامک لائف کوچ نے نازیہ کو ایک ایکٹیویٹی کرنے کو دی۔ انہوں نے کہا کہ جس بھی انسان سے تمہیں جلن ہو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو۔ دھیرے دھیرے نازیہ کا دل نرم ہونے لگا اور اس کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی۔ نازیہ سوچنے لگی کہ وہ سب سے بہتر ہے، زیادہ اسٹائلش، زیادہ ایجوکیٹڈ اور زیادہ ریفائنڈ، لیکن گھمنڈ ایک خاموش زہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ریشے برابر بھی گھمنڈ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق گھمنڈ ایک ایگو انفلیشن ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ عادت انسان کو اپنی خامیاں دیکھنے سے روکتی ہیں اور اسے ہیوملٹی یعنی عاجزی سے دور کر دیتی ہیں۔ نازیہ نے ریفلیکٹ کیا کہ لوگ اس کے اندر یہ گھمنڈ محسوس کرنے لگے تھے۔ اس نے سمجھا کہ لوگ جیلس ہیں، لیکن اصل میں تو وہ اس کے اس ایگو سے دور بھاگتے تھے۔ جب کام زیادہ ہو گیا تو نازیہ نے نماز اسکپ کرنا شروع کر دی۔ وہ کہتی کہ بعد میں پڑھ لوں گی، اور بعد میں کبھی آتا ہی نہیں۔ نماز کے بنا اس کی اسپرچول انرجی کم ہونے لگی، صبر ختم ہونے لگا، چھوٹی باتیں بھی بڑی لگنے لگیں۔ سائیکولوجیکلی یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ جب ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ کے صرف اللہ کے آگے گرتے ہیں تو وہ ایک میڈیٹیشن اور مائنڈفلنس کا کام کرتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم اپنے موبائل کو چارج کرتے ہیں، اگر چارج نہیں تو کام بھی نہیں۔
اپنی ان چیزوں پر ریفلیکٹ کرنے کے بعد اور اسلامک لائف کوچ کی مدد لینے کے بعد کچھ مہینوں میں نازیہ نے اپنے ہیبٹس بدلنا شروع کیے۔ اس نے گریٹیٹیوڈ جرنلنگ لکھنا شروع کر دیا، یعنی اپنی نعمتوں کو ہر دن لکھنا شروع کر دیا۔ اپنی زبان کو سنبھالنے لگی، دوسروں کی خوشی میں اصل میں خوشی ہونے لگی۔ اپنے آپ کو عاجز بنایا، ہمبل بنایا اور نماز واپس شروع کر دی۔ لوگ پھر سے اسے نوٹس کرنے لگے، لیکن اس دفعہ اس کے لکس کے لیے نہیں بلکہ اس کی پرسنالٹی کے لیے۔ ایک کوورکر نے کہا، نازیہ تم بہت گلو کر رہی ہو آج کل، کون سا اسکن کیئر یوز کر رہی ہو؟ تو وہ مسکرائی اور بولی، اس اسکن کیئر کا نام ہے شکر، صبر اور نماز۔